ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے ہمیں ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور امیر سربراہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان قریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے، تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئی باتوں سے بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کب تک میں تمہارے درمیان رہوں، بس میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے انصار سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس شخص نے انصار سے دشمنی کی اس سے اللہ نے دشمنی کی۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عدی سے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث خود برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجھ ہی سے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم تین طرح کا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ زائد قسم کا ہے، محکم آیات، صحیح ثابت سنت اور منصفانہ وراثت۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک بچے کے جنازے میں بلائے گئے، تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس بچے کے لیے مبارکباد ہو، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، نہ تو اس نے کوئی برائی کی اور نہ ہی برائی کرنے کا وقت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بات یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جب کہ وہ ابھی اپنے والد کی پشت میں تھے، اور جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جب کہ وہ ابھی اپنے والد کی پشت میں تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو کسی گمراہی کی طرف بلایا اور لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو، اور اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود کو مقرر کرتا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر کسی ترجمان کے ہم کلام ہوگا۔ اے بندہ، اپنی دائیں جانب نگاہ ڈالے گا تو اپنے ان اعمال کے سوا جن کو اپنے آگے بیچ چکا تھا کچھ بھی نہ دیکھے گا، پھر بائیں جانب نگاہ ڈالے گا تو اپنے ان اعمال کے سوا جن کو آگے بیچ چکا تھا کچھ بھی نہ دیکھے گا، پھر اپنے آگے دیکھے گا تو جہنم اس کے سامنے ہوگی۔ پس جو جہنم سے بچ سکتا ہو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں دے کر، تو اس کو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غیر اللہ کے لیے علم طلب کیا یا اللہ کے علاوہ کی رضامندی چاہی،
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔